بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، امام بخاری کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. چند ساتھ اگر آپ نے جو گزشتہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ اگر ملاحظہ نہیں کی تو حتماً ملاحظہ کریں، چونکہ امام بخاری اہل سنت کے ہاں ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. امام بخاری کی اپنی کیا شخصیت تھی، انہوں نے کن کن اساتذہ سے استفادہ کیا، اور جو ان کے دیگر معاملات رہے وہ ہم نے سارے آپ کی خدمت میں بیان کیے. آج ایک نہایت اہم جو بخاری صاحب کے ساتھ مربوط ہے، نہایت اہم ہے، اور اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے. وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ امام بخاری نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات اپنی صحیح میں نقل کی ہیں یا نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ اگر کی ہیں تو کتنی کی ہیں؟ اس کے اوپر عماد بھائی روشنی ڈالیے. جی بہت اچھا، یہ موضوع بہت ہی زبردست ہے، یعنی ایک اہم ہے. یہ تو عموماً کہا جاتا ہے کہ امام بخاری نے امام جعفر صادق سے روایات نقل نہیں کی ہے، اور ایسا ہی ہے. یعنی ہم جب بخاری کی طرف جاتے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے کوئی روایت ہمیں نظر نہیں آتی. ایک روایت بھی 7000 سے زیادہ روایت نقل کی، ان میں سے کوئی ایک روایت بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے موجود نہیں ہے. حالانکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے اماموں کے استاد ہیں، پھر بھی ان سے روایت نہیں لی ہے. لیکن یہ نہیں بیان کیا جاتا کہ کیوں نہیں لی ہے، وجہ کیا ہے. وہ وجہ کی طرف ہم جاتے ہیں، اور وہ وجہ ہم بیان نہیں کرتے. ابن تیمیہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ جناب بخاری نے کیوں نہیں لی ہے روایات، امام صادق علیہ السلام کی روایات امام بخاری نے نقل کیوں نہیں کی ہے. یہ منہاج السنۃ النبویہ، اگر دیکھیں منہاج السنۃ النبویہ فی نقد کلام الشیعہ والقدریہ، اس کے چوتھے جلد پہ یہ ابن تیمیہ کی کتاب صفحہ نمبر 224 پہ آپ دیکھیں. یہ پورا پہلے سے بحث امام صادق علیہ السلام کے بارے میں کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں وقد استراب البخاری فی بعض حدیثہ، بخاری کو بھی شک تھا امام صادق علیہ السلام کی روایات میں. کیوں؟ لما بلغہ عن یحییٰ بن سعید القطان، چونکہ یحییٰ بن سعید القطان سے جو بات امام بخاری تک پہنچی ہیں وہ کیا فیہ کلام، کہ جس نے یحییٰ بن سعید نے امام صادق علیہ السلام پہ جرح کیا ہے، فلم یخرج لہ. تو پھر امام بخاری نے آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت نہیں لی. بس امام بخاری نے کس وجہ سے یہ روایات ترک کی ہیں، کن وجوہات کی وجہ سے؟ وجہ یہ ہے کہ یحییٰ بن سعید القطان نے وہ روایت نہیں لی ہے. یحییٰ بن سعید القطان نے امام صادق علیہ السلام کی تضعیف کی ہے. اگر ہم دکھا دیں خود اہل سنت کتابوں سے، یہ آپ دیکھیں الکاشف فی معرفت من لہ روایہ فی کتب الستہ، یہ شمس الدین الذہبی کی کتاب. یہاں پہ جو ہے وہ صفحہ نمبر 295 پہ آپ دیکھیں. جعفر ابن محمد الصادق ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام والقطان، قطان نے کیا کہا ہے؟ فی نفس منہ شیء، یعنی ان کے بارے میں میں نہیں کہتا کہ یہ ثقہ راوی ہے، میرے اندر شک ہے، ان کی وثاقت پہ شک ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے اہل بیت سے دین لیا ہوا ہے. یہ اہل بیت سے دین ہے کہ جہاں پہ آپ کے علماء آ کے کہتے ہیں کہ اہل بیت کے بارے میں ان کی وثاقت کو زیر سوال لے کے آتے ہیں. یار آپ نے امام نہیں ماننا مت مان لیں، آپ نے عالم الغیب نہیں ماننا مت مان لیں، معصوم نہیں ماننا مت مانیں، حد اقل راوی تو مان لیں. آپ تو راوی بھی نہیں مانتے اور پھر دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے دین لیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ قطان کی بات ہے. اس بات کو مانتے ہوئے امام بخاری نے وہ کہا ہے کہ جو ہے وہ یہ روایات امام بخاری نے نہیں لی ہے امام صادق علیہ السلام کی، جو خود کس نے کیا؟ ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے. لیکن ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ فقط یہ وجہ بھی نہیں ہے. یہ وجہ جو ابن تیمیہ صاحب نے بیان کیا ہے ٹھیک ہے، ہم اس وجہ کو لے لیتے ہیں، لیکن یہ اتم وجہ نہیں ہے. اتم وجہ جو ہے، تمام وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ تعصب ہے. تعصب کے بنا پر انہوں نے چھوڑ دیا. چونکہ دیگر افراد جیسے یحییٰ بن سعید القطان نے تضعیف کی ہے، ان کو ضعیف کہا ہے، ان سے روایات لی ہے امام بخاری نے. یعنی اگر یہی وجہ ہوتی کہ چونکہ امام بخاری نے اس لیے روایات نہیں لی ہے کہ یحییٰ بن سعید القطان نے امام صادق علیہ السلام کو ضعیف جانا ہے، یہی وجہ ہوتی تو پھر وہ تمام راوی جن کو یحییٰ بن سعید القطان نے ضعیف کہا ہے ان سے بھی روایت نہیں لینی چاہیے تھی. ان سے پھر کیوں روایت لی ہے؟ مثلا میں ایک شخص آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ صحیح بخاری، اب دیکھیں صحیح البخاری، یہاں پہ ایک نام آپ کو دکھا رہا ہوں، حدیث نمبر 3342 انبسہ، یہ انبسہ کا نام، ہاں یہ 3889 یعنی 3889، یہاں پہ بھی انبسہ ہے. یہاں پہ پھر 4003 میں یہی روایت انبسہ. یہ کچھ روایات بلکہ اس سے زیادہ ہیں، اور تقریباً آپ کو کئی روایات ایسی ملیں گی کہ جو انبسہ سے نقل کی ہے امام بخاری نے. اب یہ انبسہ کون ہے، اس کے بارے میں قطان نے کیا کہا ہے، ہم صرف ایک حوالہ دے دیتے ہیں اور پھر ہم اس موضوع کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہاں پہ امام بخاری نے کوئی دیانت سے نہیں کہ چونکہ یحییٰ بن سعید قطان نے کہا ہے مجھے وہاں سے دھوکہ ملا، نہیں، ایک ایسے شخص سے روایت لی ہے انبسہ جس کے بارے میں یحییٰ بن سعید القطان اب کیا کہتے ہیں. اب دیکھیں ذرا، یہ کتاب ہے خلاصۃ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، یہ جناب خضرجی کی کتاب ہے، خضرجی انصاری اہل سنت کی ہاں مشہور کتاب ہے یہ. اور آپ کو جو مکتب شاملہ وغیرہ جو سافٹ ویئرز ہیں وہاں پہ بھی یہ کتاب آپ کو مل جائے گی. یہاں پہ طبع اولیٰ، اور یہاں پہ آپ دیکھیں اسی انبسہ بن خالد، اس کا انبسہ بن خالد، البتہ انبسہ کے نام سے دیگر افراد بھی ہیں، انبسہ بن سعید ہیں یا دیگر افراد، اس کے ساتھ خلط نہ ہو. جو مراد ہم لے رہے ہیں یا جو روایت ہم نے دکھائی ہے وہ انبسہ بن خالد ہی مراد ہے. یہ انبسہ بن خالد کہتے ہیں یہ کون ہے؟
یہ یونس و فلاں فلاں نے کیا کہا ان کے بارے میں، احمد ابن صالح کے بارے میں قال صدوق کہتے ہیں یہ صدوق ہے، ابو داؤد نے کہا ہے کہ یہ لیث سے مجھے زیادہ بہتر ہے۔ اب اس 10 نمبر پہ آپ دیکھیں، یہ 10 نمبر پہ حاشیہ آپ دیکھیں، ابو حاتم نے کہا ہے کان علی خراج مصر، یہ مصر کا خراج کا ذمہ دار یہی تھا، وکان یعلق النساء بثدیہن، وکان یعلق النساء بثدیہن، میرے خیال میں اس کا ترجمہ نہ کروں بہتر ہے، یعنی اس کا شوق کیا تھا کہ یہ عورتوں کے پیچھے پڑتا تھا، یہ ابسا جس سے آپ نے روایات لی ہیں۔ وقال ابن قطان، یحییٰ ابن سعید القطانی کیا کہا ہے کفا ھذا فی تجریحہ، یہی بات اس کے مجروح ہونے کے لیے کافی ہے، اس کے ضعیف ہونے کے لیے کافی ہے۔ نسوی نے کیا ہے سمعت یحییٰ ابن بکیر یقول انما یحدث عن انبسا مجنون احمق، انبسا سے کون روایت کرے گا؟ جو مجنون ہوگا اور احمق ہوگا، وہی شخص انبسا سے روایت کرے گا۔ اور لم یکن موضعا للکتابۃ عنہ، یعنی یہ اس مقام پہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی حدیث نقل کی جائے، لیکن امام بخاری نے لی ہے، یحییٰ ابن سعید القطانی نے اس کی تضعیف بھی کی ہے پھر بھی لی ہے، وہاں پہ امام بخاری کو کوئی پرابلم نہیں ہے، یحییٰ ابن سعید قطان کی عبارت لے لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب کہا جائے کہ امام صادق علیہ السلام کے بارے میں یحییٰ ابن سعید کہیں کہ وہ ثقہ راوی نہیں ہے، ضعیف راوی ہے، تو امام بخاری فوراً مان لیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے بس ہم اس سے روایت نہیں لیتے۔ تو یہ کیا یہ دلیل ہے، یہ جو آج کل ناس بھی کہتے ہیں، ناس بھی وہی کرتے ہیں، ایک راوی ہوتے ہیں وہ اسی حیثیت میں مثلا حسن درجے کا راوی ہوتا ہے، مثلا جس کے حافظے میں مشکل ہوتے ہیں اس کی روایات لے لیتے ہیں چونکہ وہ روایات بنی امیہ کے فائدے میں ہوتے ہیں، اور پھر ایک راوی کہ جو مثلا انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کا حافظہ ٹھیک نہیں تھا، اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، اسی درجے کا راوی، لیکن اہل بیت کی روایت نقل کیا تو کہتے ہیں نہیں یہ اہل بیت کی روایت نہیں، چونکہ یہ اختلاط کا شکار تھا اس لیے ہم قبول نہیں کرتے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ جو امام بخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو روایات نہیں لی ہیں، ابن تیمیہ نے جو بیان کیا ہے کہ اس وجہ سے یحییٰ ابن سعید القطان نے تضعیف کی ہے، لیکن یہ وجہ بھی ہمارے نزدیک درست نہیں ہے۔ یہ صرف انبسا ہی نہیں، یہ انبسا کا جو شہباز بھی ہم نے نام لے کے آئے ہیں ہم انبسا کا وہ صرف بطور مثال لے کے آئے ہیں، ایسے کئی راوی موجود ہیں کہ ان کو یحییٰ ابن سعید القطان نے ضعیف کا جانا ہے، ان کی جرح کی ہے، لیکن امام بخاری نے پھر بھی ان سے روایات لی ہیں۔ اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بیان کرنا چاہیں ورنہ ہم کلپ کو اینڈ پر کریں۔ جی بہت شکریہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ ناظرین نیکسٹ کلپ میں انشاءاللہ ملیں گے، امام بخاری اور صحیح بخاری کا رد اور اسی اوپر نقد انشاءاللہ جاری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔